الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میری پیاری بہنوں اور میرے استاد محترم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا مضمون ہے جس پہ کافی عرصے سے کسی نے نہیں بولا، لیکن مجھے یہ کیونکہ پسند ہے اور اس کو میں اہمیت دیتی ہوں تو میں آج جو مضمون آپ کے سامنے پیش کری وہ ہے کہ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے میدان میں کیوں نہیں شریک ہوئے۔ سورہ آل عمران کی 61 آیت ہے جو ہے کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ جب یہ آیت شیعہ حضرات کی ویب سائٹ سے اقتباس ہے، جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن حسین علیہ السلام کو بلایا اور کہا یہ میرے اہل بیت ہیں بقول شیعہ حضرات کے۔ حالانکہ رسول اکرم اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ صرف یہی صرف حضور اکرم کے اہل بیت ہیں اور ازواج مطہرات اس سے خارج ہیں، وہ ان کی اہل بیت نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن میں واضح الفاظ میں ازواج رسول اللہ کی شان میں سورہ احزاب کی 32 اور 33 آیت نازل ہوئی، جس کا مفہوم ہے، ترجمہ مجھ سے ہو سکتا ہے تھوڑا ہو جائے تو میں مفہوم بولوں گی کہ اے پیغمبر کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نر باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ تمہیں نہیں پتہ کہ کسی شخص کے دل میں کوئی روگ یا بیماری ہو اور وہ کوئی تم سے امید باندھ لے۔ دستور کے مطابق بات کرو اور اپنے گھر میں ٹھہری رہو اور پرانی جاہلیت کی طرح زینت نہ دکھاؤ، اور اللہ رسول زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ رسول کی فرمانبردار بن کر رہو۔ اور اے پیغمبر کی اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے رزق کو دور کر کے تمہیں پاک صاف کر دے۔ کھلے الفاظ میں قرآن میں صرف ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں کو مباہلے کے میدان میں اس لیے نہیں لائے کہ ان کو گھر میں ٹھہرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اور اسی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر کی بیوی تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی کہ تم عام عورتوں سے افضل ہو۔ اسی طرح سورہ احزاب کی آیت 53 میں لکھا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اسی پردے کی بھی وجہ سے وہ مباہلے کے میدان میں نہیں آ سکتی۔ سورہ احزاب کی اسی آیت میں ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ یہ کہنا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد نکاح کرو، کیونکہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ شرف اور مرتبہ سے ازواج مطہرات کو تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد نکاح نہیں کر سکتی تھی، حالانکہ حضور کی بیٹیوں کو یہ حق تھا کہ وہ اپنے شوہروں کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی تھی۔ سورہ احزاب کی آیت 21 میں ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ اے ازواج مطہرات، جو تم میں سے اللہ اور رسول کی فرمانبردار رہے گی تو اس کو نیک عمل کرے گی تو اس کو دگنا اجر دیا جائے گا۔ اس آیت میں دنیا کی تمام عورتوں سے افضل ازواج مطہرات کو کہا گیا اور انہیں دنیا کی ہر عورت کے مقابلے نیکیوں کا دگنا اجر دینے کا وعدہ کیا گیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضور کی ازواج مطہرات کوئی عام عورتیں نہیں تھیں، افضل تھیں، ان کو پردے کی وجہ سے مباہلے میں نہیں لایا گیا۔ اور شیعہ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ابنا سے مراد حسن حسین، نساء سے مراد حضرت فاطمہ ہیں اور انفس سے مراد حضرت علی ہیں۔ حالانکہ جو اصل ترجمہ ہے اس آیت کا، جو آیت مباہلہ ہے، اس میں ہے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں عورتوں کو بلاؤ، ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، اور پھر دونوں فریق اللہ تعالیٰ سے دعا التجا کریں اور اس پہ اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس آیت میں بیویوں کے آنے کی کوئی شرط نہیں تھی، بلکہ صرف عورتوں کے آنے کی شرط تھی۔
جن ہستیوں کو شیعہ حضرات اہل بیت کہتے ہیں وہ شیعہ اور سنی دونوں کو دل و جان سے عزیز ہیں، لیکن جن ہستیوں کو قرآن میں اہل بیت کہا گیا ان کو چاہیے کہ وہ ان کو بھی مانے اور ہم بھی ان ہستیوں کو اہل بیت مانیں.